السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ افغانستان میں صورتحال جو ہے وہ بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ناظرین طالبان کا جو ایڈوانس ہے اب وہ بڑے شہروں کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کیپٹلز ہیں وہ اب فال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ملٹری سلوشن نظر آ رہا ہے، جو ٹاکس تھیں یا کوئی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ تھا جس کے اوپر اتنی طویل مذاکرات ہوئے تھے، وہ اس وقت کم از کم کچھ اس میں پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور جو ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ افغانستان میں اب ایک خانہ جنگی جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، ابھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہم تو اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوں، وہ نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یعنی ہمارے پاس کوئی اچھے آپشن ہیں، یا یہ کہ جو افغانستان میں جیسے جیسے صورتحال مزید بگڑے گی تو اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اب یہ ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی، اور اس پہ پاکستان میں بھی کہ پالیسی میکرز بھی اس بات پہ جو ہے وہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہمارے جو انیشیٹوز ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، اور ہمارے جو مفادات ہیں ان کو کس طریقے سے ان کا تحفظ کیا جائے۔ ان کچھ نکات پر آج ناظرین میں گفتگو کروں گا، اور سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی معزز مہمان جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، تینوں ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں، ان کا پہلے میں تعارف کراتا ہوں، پھر معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ملیہ لودھی مجھے جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے، سابق سفارتکار ہیں، ایمبیسڈر رہ چکی ہیں پاکستان کی امریکہ میں اور نیو یارک میں اور برطانیہ میں، اور افغانستان پہ بہت طویل عرصے سے کامنٹری بھی کر رہی ہیں، لکھ بھی رہی ہیں۔ ان کے کالمز جو ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جناب ایمبیسڈر آصف درانی صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان کے مائنہ سفارتکار ہیں، ایران میں سفیر رہ چکے ہیں، اور افغانستان کو بڑی کلوزلی فالو کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں ان پہ۔ اور مدیہ افضل صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہیں، اور افغانستان پہ انہوں نے کالمز بھی لکھے ہیں، پیپرز بھی لکھے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں تو وہاں کی جو تھنکنگ ہے، وہاں جو جس طریقے سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اب تینوں کا بہت شکریہ، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو مدیہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ یہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اب آپ نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک پیس لکھا ہے، پالیسی بریف لکھا ہے مدیہ، اور اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کو جو ڈفرنسز ہیں پاکستان امریکہ میں وہ کم ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور پاکستان کو مزید کچھ کام کرنا پڑے گا، طالبان کے اوپر اپنی لیوریج کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ بلیم پاکستان پہ نہ آئے۔ مزید پاکستان اور کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کافی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے، دیر آر نو ایزی چوائسیز ہیئر، اور لیوریج پاکستان کی ایز پاکستان سیز میں بھی بہت کم رہ گئی ہے، بٹ the reality of the matter is whether it is fair or not, whether Pakistan thinks it's fair or not, جو طالبان کا ایک ایڈوانس ہے، اتنا کنسرٹڈ ایڈوانس، فرسٹ ان the rural areas, then now provincial centers میں Kunduz has been taken by the Taliban. The world sees it, yes, there are many players to blame, لیکن پاکستان کو بھی blame مل رہا ہے کیونکہ the world sees this as a product of the fact کہ طالبان کو sanctuary پاکستان میں ملی تھی after 9/11، porous border تھا جیسے بھی، and so now at this point پاکستان کی دو choices ہیں، one to not do anything else and sort of face the outcome of a protracted civil war or worse in Afghanistan, and those outcomes ہمیں پتہ ہیں وہ کیا ہے: emboldened TTP, instability, violence, or to do whatever it can at this point to try to avert that outcome, and that's why I say کہ second option is the one it should take. ڈاکٹر ملیہ لودھی، یہ سیکنڈ آپشن کی جو بات کری کہ پاکستان شوڈ ڈو مچ مور واٹ ایور اٹ کین، واٹ ایلس کین پاکستان ڈو؟ مطلب ہمارے پاس اب اور کوئی لیوریج ہے جو ہم نے استعمال نہیں کیا ابھی تک طالبان کے اوپر؟ دیکھیں فہد، اس وقت میں کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت دی اونلی وے فارورڈ از تھرو کلیکٹیو ایکشن، یعنی کہ پاکستان بین الاقوامی جو برادری ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو میجر پارٹس ہیں،
اور جو افغانستان کے کنٹیگوس نیبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کلیکٹیو ایکشن یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کلیکٹیو پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ میں کافی اہمیت دے رہی ہوں جو ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہے دوحہ میں 11 اگست کو. اس سے ایک دن پہلے 10 اگست کو ریجنل اسٹیٹس کی بھی میٹنگ ہے وہاں, جس میں یو این بھی ہوگا اور وہ ہوسٹ ہوگی, قطر ہوسٹ کرے گا اس کو. تو یہ سب سفارتی کوششیں ہیں جس میں کہ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کو اس وقت تنہا نہیں کچھ کرنا چاہیے, انڈیویجولی اور آئسولیٹڈ طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیں اس جنگ میں 2 فریق ہیں. اگر پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اپنا پریشر بڑھائے طالبان پہ, جس سے کہ میں کسی حد تک ایگری بھی کرتی ہوں کہ پاکستان جو بھی کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے ایز اے لاسٹ ڈچ ایفرٹ, مگر دوسرا فریق بھی ہے. آخر طالبان نے کیا کہا ہے ابھی تک؟ انہوں نے کہا ہے جی ہم سیز فائر اس وقت کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم تب کریں گے جب اشرف غنی چلا جائے گا, صدر when he gives up the presidency. تو یہ دیکھیں کافی عرصے سے امریکنوں نے یہ امپریشن دیا تھا کہ وہ تیار ہے. اور حال میں جو ٹاکس ہوئی تھی پچھلے مہینے جو کہ بٹوین دا لیڈرشپس آف دا ریپبلک اینڈ دا طالبان, اس میں عبداللہ نے ایک پروپوزل یہ بھی دیا تھا کہ وہ تیار ہیں ایک انٹرم یا ٹرانزیشنل گورنمنٹ کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جیسے آپ نے کہا فہد, ٹائم از رننگ آؤٹ, وقت بہت کم رہ گیا ہے اب سفارتی کوششوں کے لیے, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے سفارتی کوششوں کے لیے. دروازہ کھلا رہے گا جب تک کہ طالبان جو ہے وہ پوری طرح سے قابض نہیں ہوتے, اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ دنوں میں قابض ہوں گے پورے افغانستان پہ. ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہ قابض ہوں پورے افغانستان پہ. اچھا درانی صاحب, میسٹر درانی, اب یہ بات ٹھیک ہے, ڈاکٹر ملیح کا یہ پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل جو ایک ایفرٹس ہیں اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے, اور یہ جو ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ نے بھی وہ مدیہ افضل صاحبہ کا پیس بھی پڑھا, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں جو جس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں بار بار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ آ رہا ہے. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ بہتری ہو, لیکن بار بار بات یہ کی جا رہی ہے کہ نہیں جی آپ اور نہیں کر رہے, اور آپ اگر پوری کوشش کریں تو آپ طالبان کو ٹیبل پہ پھر سے لا سکتے ہیں. کوئی آپشن رہ گیا ہے ہمارے پاس اور کوئی لیوریج مزید ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور ہم سے جو ڈو مور کی بات ہو رہی ہے تو تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. مطلب اس میں طالبان کے ساتھ آپ جو کچھ بھی اپنا لیوریج یوز کر رہے تھے وہ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ دوسری طرف جو ہے وہاں ڈو مور نہیں ہے. اگر آپ اشرف غنی حکومت کی بات کریں گے تو وہ چاہتے ہیں ان کو پلیٹر میں رکھ کے آپ سب کچھ دے دیں اور پھر ان کو طالبان جوائن کر لیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے آپشنز جو ہیں وہ نہیں چلنے والے, اور نہ پہلے بھی چلیں نہ اب چلیں گے. اور پھر سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ امریکہ پچھلے 20 سال سے افغانستان کے اندر تھا, ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ داعش کیسے قدم جما پائی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو پوچھنا چاہیے اور امریکیوں کو اس کا جواب دینا چاہیے. ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ ہی کے جو ہے یعنی جھنڈے کے نیچے اور آپ کی ہدایت کے نیچے افغانستان میں یہ سو کال ڈیموکریسی لائی گئی, تو اس نے ڈیلیور نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ آپ ذریعے اس اور خود ان کے اپنے ادارے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں 168 بلین ڈالرز جو ہے افغانستان میں خرچ کیے ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے, ان کی فوج پہ 87 بلین ڈالرز خرچ کیے. تو اس کا رزلٹ آپ کے پاس کیا نکلا؟ اب بھی اگر آپ عدد کی بات کر رہے ہیں یا ایکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اشرف غنی گورنمنٹ کے پاس فار سپیریئر وہ ہے, اس کا ایڈوانٹیج ہے بنسبت طالبان کی. تو کیا ہوا اس کا؟ آپ کی فوج 3 لاکھ کی فوج ہے, وہ کیوں نہیں اس کو لڑ پا رہی؟ اور اس کے بعد جو ایکوپمنٹ ہے وہ ظاہر ہے طالبان سے زیادہ ہے. تو سوال جب آپ پولیٹیکل پلین پہ آپ بات کریں گے تو اس میں میرے خیال میں پاکستان پہ پریشر یقیناً ہوگا, لیکن میں بھی اس معاملے میں اکثر میں ایمفیسائز کرتا رہا ہوں کہ ریجنل سولوشن چاہیے. آپ کا جو امیجیٹ نیبر ہے پہلے آپ اس کو ساتھ لیں. جب آپ اس کو اعتماد میں لے لیتے ہیں, امریکہ نے وہاں سے انخلا کیوں کیا؟ انہیں پتہ چل گیا تھا
کہ اب ان کے جو ہے افغانستان کے اندر وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ جو امیجیٹ نیبرز ہیں وہ امریکہ کی پریزنس کے خلاف تھے، چاہے آپ ایران لے لیں، رشیا لے لیں یا چائنا لے لیں، اور پاکستان جو ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اقدام اٹھائے گا میرے خیال میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اچھا، اب نقصان دہ ظاہر بات ہے اس طریقے سے ہوگا اگر ہم اس جس طرح کہہ رہے ہیں امبیسڈر درانی مدیہ افضل صاحبہ، تو اب جب بھی ریسنٹلی جب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موحد یوسف وہ بھی واشنگٹن میں تھے، آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، امپورٹنٹ ٹرپ تھا، اور جو پاکستان کے جو یہ کنسرنز ہیں، پاکستان کا جو موقف ہے اس کو وہاں پہ بیان کیا گیا، بڑی امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہوئیں۔ کیا سینس کیا ہے وہاں پہ کہ اس سے کچھ جو پاکستان کا بیانیہ ہے، جو پاکستان کا نیریٹو ہے، وہ کچھ ان روڈز بنا رہا ہے وہاں پہ، کچھ تھوڑی مزید بہتر اپریسیشن آ رھی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ آف کر دیں تو طالبان آف ہو جائیں گے اور آن کر دیں تو وہ آن ہو جائے گا؟ یہ تھوڑی سی نیوانسڈ اپریسیشن واشنگٹن میں آ رہی ہے یا ابھی بھی وہ اسکیپ گوٹنگ کے اس میں ہے، موڈ میں ہے؟ I think, واشنگٹن لسنڈ، جو میٹنگز ہوئی تھیں وہ سنی گئیں، پاکستان کی سائڈ آف دا اسٹوری سنی گئی، لیکن ویدر کمپلیٹلی پاکستان کے پیج پہ ہے واشنگٹن، آئی وڈ ناٹ سے دیٹ از دا کیس۔ اب آپ آپٹکس ہی دیکھ لیں اس ٹرپ کی، بالکل بیہائنڈ دا سینس یہاں ہوا ہے یہ ٹرپ۔ پاکستان میں اٹ واز بگ نیوز. Over here, all we got was one tweet out of the National Security Advisor, Jake Sullivan. So the meetings were held, the viewpoint was heard, lekin the fact of the matter is کہ Washington میں بہت mistrust ہے of Pakistan from the 2001 time frame onwards, especially یہ Biden administration, since it was in since Biden was VP during the Obama administration, jab mistrust ki in some ways height thi, especially in 2011, so that doesn't go away easily. واشنگٹن ویری ہے، واشنگٹن بہت کیئرفلی دیکھ رہا ہے، بٹ واشنگٹن پاکستان کو رائٹ آف نہیں کر رہا آف کورس، سو اس طرح سے پازیٹیو سگنلز بھی ہیں، بٹ بہت ویریلی اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہا ہے، اینڈ آئی تھنک کہ ایکسپیکٹیشن ابھی بھی ہے کہ پاکستان ڈز مور. پریزیڈنٹ بائیڈن ہیز میڈ دیٹ کلیئر ان ہز اسپیچز آن افغانستان. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو ادھر سے آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر ملیح لودھی، اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی واشنگٹن جو ہے وہ ویری ہے. اچھا، ناؤ آپ نے اتنا وہاں پہ ٹائم لگایا ہے ایز دی ایمبیسڈر، اور آپ ہاؤ واشنگٹن ورکس اٹ ویری ویل. یہ کتنا بڑا کنسرن ہونا چاہیے اس وقت ہمارے لیے کہ افغانستان کی کانٹیکسٹ میں امریکہ سے ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، یا ایک مسٹرسٹ ہے، جیسے کہ مدیحہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ ایک مسٹرسٹ ہے اور وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے جو پاکستان کہہ رہا ہے یا ان کو بتانا چاہ رہا ہے. تو یہ جو گیپ آ رہا ہے یہ کتنا سیریس ہے؟ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے؟ اس سے ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فہد، میں اس کو دو طریقے سے آپ کو جواب دوں گی. پہلے تو یہ کہ ہاں، جو امریکہ کے لیے اینڈ گیم ہے افغانستان میں، وہ کس طرح سے چلتی ہے، کس طرح سے اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کا بہت اثر ہوگا ہمارے باہمی تعلقات پہ. سو یہ ایک بہت ہی بڑا نیگیٹو انفلوئنس ہو سکتا ہے اگر وہاں صورتحال بگڑتی جائے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو میرے لیے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو ایک انٹرنیشنل کنسنسس بنا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اس انٹرنیشنل کنسنسس کا ایک حصہ ہے. وہ انٹرنیشنل کنسنسس کیا کہتا ہے؟ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ پرپسفل ہوں، سیریسلی اور سبسٹینٹیولی ہوں. تو یہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس تو بنا ہوا ہے. تو اگر صورتحال بگڑتی ہے اور افغانستان ایک سول وار کی طرف جاتا ہے، دیکھیں اس کے تو ویسے ہی منفی اثرات ہوں گے ہمارے پہ، لیکن دوسرا بھی جو آؤٹ کم ہے کہ فرض کیجئے کہ طالبان قبضہ کر کے حکومت بنا لیتے ہیں، پھر سب سے بڑا جو سوال آئے گا پاکستان کے لیے وہ ہوگا ریکگنیشن کا. وہاں پر بھی میرا خیال ہے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں تنہا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل انٹرنیشنل ان اسٹیپ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. America is part of the international community.
it is not all of the international community. So ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ریجنل کنسنسس جو ہے اور ایران کے ساتھ بھی جو ہے سب لوگ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے افغانستان جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر ظاہر ہے دیکھیں جس کو میں کہتی ہوں یہ نہ ہو کہیں، میرا خدشہ سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان گلٹ بائی ایسوسیشن میں انوالو ہو جائے، یعنی کہ دنیا سمجھے کہ جی ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ آؤٹ کم ہوا ہے. ناؤ وہ بہت ہی انفیئر ہوگا، بالکل انفیئر ہوگا، لیکن دنیا فیئرنس پہ نہیں چلتی، دنیا پرسیپشن پہ چلتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سول اینڈ ملٹری اتھارٹیز should be focused on the international community, on ensuring that we are in step with the international community and do not go it alone. درانی صاحب وی شوڈ ناٹ گو اٹ الون، یہ بات تو کلیئر ہے، لیکن پرسیپشن کا ایشو بالکل ہے. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ فیئر ہو یا نہ ہو، اگر پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کچھ حد تک ہے کہ یہ معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، یہ پرسیپشن ڈیولپ ایک تو یہ کہ جی پرانا مسٹرسٹ ہے جو مدیہ صاحبہ بات کریں کہ جی اگر آپ پچھلے 10-15 سال پیچھے جائیں تو ایک کانسٹنٹ ایک امپریشن بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر اب پاکستانی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ بھی لرنڈ لیسنز اور ہم نے اب اپنا جو ایک پالیسی ہے اس کو زیادہ انکلوسیو رکھا ہوا ہے. یہ پرسیپشن کتنا بڑا پرابلم ہے، اس کو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، ہم کمیونیکیٹ ٹھیک نہیں کر پا رہے، یا ہم آن دا گراؤنڈ وہ کام نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنے چاہیے. پرابلم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس میں گرے ایریاز بہت ہیں. مطلب پرسیپشن کی جب آپ بات کریں گے تو امریکیوں نے پھر طالبان کے ساتھ کیوں انہوں نے معاہدہ کیا؟ ان کے نزدیک تو وہ ٹیررسٹ تھے. انڈر 1267 کمیٹی جو ہے وہ دے ور ٹو بی ٹیکن ٹو اکاؤنٹ. لیکن امریکنز نے القاعدہ کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا اور ان کو سزا دلوائی؟ اب تک تو ایک بھی نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ ہم امریکنز خود چاہتے کیا ہیں، وہ کلیئرٹی چاہیے. اور اگر اور امریکنز آپ کو افغانستان کے پرزم سے دیکھ رہے ہیں اور وہ آئندہ بھی دیکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک مورد الزام اگر وہ ٹھہرانا چاہیں گے تو آپ اس سے نکل نہیں سکتے، جو کہ وہ کرتے رہے ہیں. آپ کو نیوکلیر کانٹیکس میں بھی انہوں نے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا، آپ انڈر دا واچ ہیں. اب اصل آئے گا جو سی پیک کا معاملہ ہے چائنا کے ساتھ جو امریکہ نے کیا، اور اس میں جو بائیڈن نے اپنا 14 اپریل کا جو اسٹیٹمنٹ تھا جس میں when he announced the withdrawal of American troops، تو وہاں پہ انہوں نے اسی جو اسٹیٹمنٹ کے اندر ہی فوراً انہوں نے کہا کہ اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ انہوں نے کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو الائنمنٹ جو چائنا کے ساتھ ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ کھلتا ہے، وہ ان کو اس کو پسند نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں خالی افغانستان کے تو وہ جب آپ کے بائیلیٹرل اس میں ہوں گے تو وہ آپ کو افغانستان کے پرزم سے دیکھیں گے، لیکن جب وہ ریجنل اس میں ہوں گے تو وہ آپ کو چائنا کا پرزم سے دیکھیں گے. تو ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن میرے خیال میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ ہے کہ امریکہ ہی مورد الزام ٹھہرتا ہے. افغانستان میں 20 سال رہے ہیں، 20 سال میں ایک جنریشن جو ہے پیدا ہو کے جوان ہو جاتی ہے، وہ مزید ان کے بچے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہ اس معاملے میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس میں اب ظاہر ہے طالبان جو ہے وہ اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی وہ ان کی ریالٹی ان کے اپنی پریفرنسز ہیں. انہوں نے وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہاں افغانستان کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کوئی ہماری مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں پھر مدیہ افضل، اس میں پھر ہمارے پاس جب یہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جی ہمارا امریکہ میں ایک مسٹرسٹ ہے، یہ بات تو سارے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اور کرنا چاہیے، یا ماضی میں جو پاکستان نے یہ کیا اس کی وجہ سے ہی مسٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، جو ماضی میں تھا وہ تو ہو گیا، بٹ ابھی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ادر دین سینگ کہ جی ڈو مور، کوئی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں؟ یعنی وہ کیا رہے ہیں؟ واشنگٹن کیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی کیا کرے جس سے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی اب پاکستان کام ٹھیک کر رہا ہے؟ وہ کوئی لسٹ ہے، کوئی سٹیپس کی اسپیسیفک سٹیپس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے جو وہ کمیونیکیٹ کر چکے ہیں پاکستان کو؟ Not explicitly, right? We don't see that. I think, step up, do more, it is unclear. I think there is a perception here
کہ کوئی ایک ابھی بھی سپورٹ ہے, ابھی بھی لیوریج ہے, ابھی بھی سپورٹ ہے فار دا طالبان, اور ابھی بھی لیوریج ہے جو ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے. اگر پاکستان however it can, and the ball is really in Pakistan's court, اگر پاکستان کنونس کر سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان نے ایکسرسائز کر دی ہے لیوریج, پاکستان کنونس کر سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اینڈ واشنگٹن کو کہ پاکستان ول ناٹ اسٹینڈ ود دا طالبان گورنمنٹ, then Pakistan can start distancing itself from the Taliban. But اگر پاکستان اپنی بیٹس ہیج کرے گا کہ اگر طالبان گورنمنٹ آ گئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, well that's a disaster through and through for Pakistan, because TTP کی ریسرجنس ہوگی, وہ پاکستان کو اٹیک کرے گا اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئسولیٹڈ ہو جائے گا if it recognizes the Taliban, because the international community won't. So if the international community کو پاکستان نے اس کے ساتھ رہنا ہے, تو پاکستان at this point needs to very publicly distance itself from the Taliban and simultaneously exercise leverage over it. It's not easy. I mean اگر یہ problem کا ایک easy solution ہوتا تو ابھی تک ہو گیا ہوتا. مدیحہ صاحبہ, یہ دونوں پھر آپس میں سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو انگیج کریں, ان کے اوپر اپنی لیوریج استعمال کریں, لیکن اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کریں. یہ تو تضاد ہے ان دونوں ریکویسٹ میں. Absolutely. I think اس میں یہ ہے کہ ابھی جتنی لیوریج ہے, آپ کہیں کہ basically we will cut off any sort of sanctuary or anything you have in Pakistan. انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ کبھی وہ جاتے ہیں میڈیکل کیئر کے لیے طالبان, کبھی طالبان کی فیملیز ہیں پاکستان میں رہتی ہیں. cut all of that off. بیسکلی جتنا پاکستان ابھی طالبان کو اسکویز کر سکتا ہے ٹو فورس اٹ ٹو کم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, آئی تھنک دیٹ از دی اونلی سولوشن. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ناظرین, اس کے بعد یہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر مریہ لودھی, یہ فیزیبل ہے؟ یعنی ہمارے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ کتنے یہاں پہ ریفیوجیز ہیں, وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں. طالبان جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر کراسنگز ہیں اس میں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں وہ روزانہ کراس کرتے ہیں. یہ فیزیبل ہے جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں؟ نہیں دیکھیں, یا تو آپ نے ڈسکشن میں فوکس امریکہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی امریکہ کیا کرنے لگا ہے, یا فوکس لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. مگر یہ بھی تو سوال پوچھیے آپ کہ طالبان کی اپنی کیلکولیشن کیا ہے, اگر اس کیلکولیشن میں مذاکرات کا کوئی رول ہے, پھر جیسے میں نے پہلے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی جس کا امریکہ بھی ایک حصہ ہے اور پاکستان بھی ایک حصہ ہے, پھر سب مل کے ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیلکولیشن کیا ہے. تو اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں, ان کی کیلکولیشن میں تو بس یہی ہے کہ وہ ایک ملٹری ٹیک اوور کی طرف جا رہے ہیں اور وہ قبضہ کر لیں گے اور ایک امپوز گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے. دوسری رائے یہ ہے جو کہ مختلف طالبان لیڈرز کی اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی پائی جاتی ہے, یعنی کہ اس کی عکاسی آپ کو ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اویئرنیس ہے اس بات کی کہ دیکھیں ابھی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کیا ہوا, سب نے یہ کہا, اور پاکستان کا بھی یہ موقف ہے, سب نے یہ کہا کہ نو ٹو اے ملٹری آپشن, نو ٹو اے ملٹری امپوزیشن. پاکستان نے بھی بار بار کہا ہے کہ اٹ پوزز اے ملٹری ٹیک اوور. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر طالبان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن جو بڑی مشکل سے انہوں نے سیکیور کی تھی دوحہ ایگریمنٹ کے بعد, اور وہ ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ سامنے آئے انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظر میں, تو دے میڈ اے ٹرانزیشن فرام اے ٹیررسٹ اینٹی ٹو اے پولیٹیکل ایکٹر. تو اگر وہ پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ان کے کیلکولیشن میں یہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کے انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیوز دونوں ان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگین یہ جو ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہے اس میں میرا خیال ہے ایک جو اہم چیز ہے جو سب ممالک کو ملک کے جو ان کے ممبرز ہیں ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کے مل کے کرنی چاہیے, وہ یہ ہے ٹو کم اپ ود اے لسٹ آف دیز انسینٹیوز اینڈ ڈس انسینٹیوز. اور ان انسینٹیوز میں تو یہ بھی ہے نا, طالبان کا ایک میجر ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی ہمیں ڈی لسٹ کرایا جائے, ہمیں ہمارے لیڈرز کو اور طالبان اینٹیز کو فرام دی UN سینکشنز لسٹ. سو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جی طالبان ڈونٹ کیئر, وہ ایک دفعہ جب آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہتے ہیں
بلکہ دوحہ ٹاکس میں بھی انہوں نے کہا جو لاسٹ راؤنڈ ہوا کہ جی آپ ڈی لسٹنگ تو ہماری کرائیں. تو وہ کیوں ضروری ہے ان کے لیے؟ وہ اس لیے ضروری ہے بیکاز دیٹ از کنٹینجنٹ آن ریکگنیشن. اگر آپ کسی کو ریکگنائز کرتے ہیں تو پھر یہ ڈی لسٹنگ پاسبل ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ نان ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بڑا تھریٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی از ہولڈنگ آؤٹ ناؤ اگینسٹ طالبان. وہ سب کہہ رہے ہیں آپ اگر ہیومن رائٹس ابیوزز کریں گے، آپ اگر اس طرح کی ریونج کلنگز کریں گے، تو پھر نہ صرف افغانستان ول گو ٹورڈز واٹ اے یو این آفیشیل کالڈ اے کیٹاسٹرفی، بہت اسٹرانگ لفظ ہے وہ، مگر also the Taliban will become a pariah entity, and if they set up a government then it will be a pariah government. تو میں نہیں سمجھتی کہ طالبان would want to go back to a pariah status. So I think the challenge for diplomacy is a huge one. And I'll just one last point. I think this is not the time to look at the past and who did what. This is not the time for a blame game and who is more responsible or less responsible. I think اگر stakeholders ذمہ داری سے کام لے تو میں سمجھتی ہوں ابھی بھی ایک چانس ہے. لیکن اس چانس کو آگے لے جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وی اسٹاپ لیونگ ان دا پاسٹ، لرن فرام دا پاسٹ بٹ اسٹاپ لیونگ ان دا پاسٹ. ٹھیک. درانی صاحب، تو پھر اب طالبان کی حکمت عملی پاسبلی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کس، ظاہر بات ہے وہ تمام تر فیکٹرز جن کا ڈاکٹر ملیحہ لودھی ذکر کر رہی ہیں وہ ان کے ذہن میں ہیں. ان کو ریکگنیشن بھی چاہیے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ملٹری ٹیک اوور کا جو ایک پلان ہے وہ بھی میں نظر آ رہا ہے. کیا حکمت عملی، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بظاہر تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. معاف کیجیے، یعنی ملٹری جو ہے آپریشنز وہ بھی جاری رہیں گے اور وہ اس میں مذاکرات بھی کرتے رہیں گے. لیکن ان کا جو ڈیمانڈ ہے اشرف غنی شوڈ ریزائن، وہ بہرحال ایک اس سے میرے خیال میں وہ نہیں ہٹنے والے. یہ ایک ہے. اور اگر انٹرم سیٹ اپ نے آنا ہے تو اس میں تو وہ ٹیکنوکریٹس کی بھی بات ہو رہی ہیں جس پہ طالبان نے ریجیکٹ تو نہیں کیا ہے، لیکن آگے کیسے ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ طالبان کے لیے جو ہے وہ یقیناً چیلنجز موجود ہیں، خاص کر ریکگنیشن. ڈی لسٹنگ کا امریکز نے ایگری کیا تھا 31 مئی لاسٹ ایئر تک، لیکن امریکز نے اس کو پورا نہیں کیا. اور اس میں وہ ڈی لسٹنگ میں زیادہ تر تو یہ ہے کہ ان کو ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں. ہر دفعہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو سیک پرمیشن، اور وہ پھر وہ کمیٹی اس کو پرمٹ کرتی ہے تو وہ ٹریول کرتے ہیں. تو یہ آتا ہے. باقی جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے، اگر وہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں تو جیسے پہلے ان کو جو ہے وہ 9/11 سے پہلے صرف 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا، تو اس وقت بھی ان کو ریکگنیشن تو نہیں ملی تھی، اور وہ صورتحال اب بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. تو وہ چیلنج رہے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن اس بار کوئی انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے؟ اس بار وہ مختلف طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کریں ریونج کلنگ وغیرہ تو میں آلریڈی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ اگر وہ ملیٹریلی ٹیک اوور کرتے ہیں تو ان کے مسائل جو ہیں وہ کم تو نہیں ہوں گے پھر؟ مطلب بائی اینڈ لارج تو چینج نظر نہیں آتا. صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ زیادہ ریکلوسیو تھے، 9/11 سے پہلے لوگوں سے ملتے نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے امیجیٹ نیبرز کے ساتھ بھی جو ہے آنا جانا شروع کیا ہے. دوحہ میں جو ہے ان کا بڑا جو پولیٹیکل سینٹر ہے وہاں پہ ان کے سب کے یورپین یونین اور دوسروں کے ساتھ وہ ملاقات کرتے رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنا وہ جو پرانا جو ریکلوسیو ایٹیچیوڈ تھا وہ بہرحال اس کو تبدیل کیا ہے. لیکن اس میں ابھی وہ ظاہر ہے وہ ایک لمیٹڈ سوچ کے لوگ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ ان کے اگر آئیڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیں گے تو اس میں بھی جو ہے آپ کو کچھ زیادہ جو ہے وہ یعنی حوصلہ افزا بات نظر نہیں آتی ہے. سچی بات ہے. اور لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ان کے مد مقابل بھی جو ہے اتنے ہی نااہل ہیں. یہاں پہ اگر جو ہے سخت وہ ہے موقف ہے تو ان کے مد مقابل بھی تو ڈیلیور نہیں کر پائے نہ سوشو اکنامک جسٹس وہاں پہ ڈیلیور نہیں ہو سکا. وار لارڈ جو ہے آج بھی اب بھی کیا ہوا، وہ وار لارڈزم کی طرف جا رہا ہے. وہ جو افغان آرمی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. اب یا اسماعیل خان ہے یا دوستم ہے یا دوسرے جو ہیں وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، وہ اب آگے آ رہے ہیں وہ اپنے لشکروں کے ساتھ. تو اس میں امریکیوں نے کیا یا دوسرے، اگر آپ ماضی میں نہ بھی جائیں لیکن حقائق تو آپ کے سامنے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ناظرین، اس کے بعد یہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اچھا، یہ فیکٹس بالکل ہمارے سامنے مدیحہ افضل. تو اس میں جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے
کیونکہ ان کا ظاہر بات ہے کہ ان کا جو موقف ہے، ان کی جو پوزیشننگ ہے، اور وہ جو بھی جس طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کے ساتھ، وہ چینلز کانسٹنٹلی کھلے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ واشنگٹن وزٹ بھی کر چکے ہیں، تو وہاں سے جو وہ انفلوئنس لے کے آ رہے ہیں واشنگٹن کی تھنکنگ میں، وہ کیا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان ٹرمز آف ہاؤ واشنگٹن از لوکنگ ایٹ دس سچویشن؟ یا یہ ہے کہ آپ کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے کہ افغانستان میں اس وقت کابل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا رول کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک طریقے سے اس کا جو ایک ایکسیس بیگیج ہے وہ امریکہ کو کیری کرنا پڑے گا؟ تو یہ ریئلسٹک اسیسمنٹس کی ریفلیکشن آ رہی ہے واشنگٹن میں؟ Absolutely. I think Washington, actually President Biden کا جو decision ہے, Washington میں long ایک frustration چل رہی ہے with the Ghani government at its inability to deliver, at its inability to come to the peace table. یہ جو actually President Biden کا decision ہے, یہ partly ایک reflection of that frustration بھی ہے with the Ghani government. And so Washington is quite clear-eyed on the Ghani government. Obviously, it is going to stand on the side of the Ghani government against the Taliban. But I think کہ جو پاکستان کے پاس ابھی ایک leverage in some ways ہے, Pakistan can say, look, we will push the Taliban to the table if Washington pushes the Ghani government to the table. The Ghani government has also not budged, right? But in the world's perception, the Ghani government is taking the hits from the Taliban with all of this violence that's going on. Or Taliban, indiscriminate killings kar rahe in the areas they are taking over. And basically they're re-establishing the emirate of the 1990s. Obviously the world will not stand with that and will stand with the Ghani government. But agar Washington can put pressure on the Ghani government and the international community Pakistan can put pressure on the Taliban, I think there is a fast dwindling hope for peace. But that might only be it. The other side, as many have said, also has to move, and that can move through other people's pressure, not Pakistan's pressure. Pakistan doesn't have that kind of leverage, obviously, over the Ghani government. ڈاکٹر مریل ہوتی ہے جو ایکسٹینڈیڈ ٹرائکا کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں سے بیسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمیں ٹارگٹ کیا کرنا چاہیے کہ اس میں سے ہم کیا رزلٹ نکال سکتے ہیں ان دا بیسٹ کیس سینیریو؟ دیکھیں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی ان کی انگیجمنٹ ہوگی دونوں فریق کے ساتھ دوحہ میں، یعنی کہ طالبان کے ساتھ بھی اور ریپبلک کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی. اور پھر ایک، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک کلیکٹیو پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں فریق کو پریشر جب کر رہے ہیں تو کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جس سے کہ ہم ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں. کچھ مہینے پہلے انڈیکیشنز مل رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے ہمیں یہ انڈیکیشنز مل رہی تھیں کہ امریکہ تیار تھا کہ کسی طرح سے غنی کو ایک آنریبل ایگزٹ دے کے انٹرم گورنمنٹ کی طرف جایا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ایک طرح سے جو توقع ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جو طالبان ہے ایک ریڈکشن آف وائلنس، کہ طالبان اپنے اوفینسیوز جو ہیں وہ کم از کم کریں. اس طرح سے تو نہیں جو کہ چلتے جا رہے ہیں، بیکاز دے میکنگ ویری ریپڈ ملٹری گینز. اور دوسرا کہ مذاکرات ایک سیریس قسم کے مذاکرات ہوں جس سے کہ کوئی چیز نکلے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ اس کو میں دیکھتی ہوں اس ایکسٹینڈیڈ ٹرائکا کی اور جو ریجنل میٹنگ ہوگی پہلے، یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ٹائم میں رن آؤٹ آن ڈپلومسی. ٹائم میں رن آؤٹ آن ڈپلومسی. دورانی صاحب، فائنل ورڈ مجھے دیجیے گا. I think, Ambassador Lodi is right. It is possible. But I think I am eyeing on immediate neighbors of Afghanistan. اس میں رشیا اور چائنا، خاص کر چائنا کا اگر آپ دیکھیں، یہ طالبان کا ڈیلیگیشن جو گیا تو ملا برادر کو انہوں نے ایک طرح سے فارن منسٹر کا اسٹیٹس دیا ہے. تو اٹ ریویلز اے لاٹ. تو اس لیے امریکنس کو بھی ذرا ریئلائز کرنا پڑے گا، پلس جو افغانستان کے اندر جو اشرف غنی گورنمنٹ، ان کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہے میرے خیال میں وہ چیک میٹ ہو چکے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو مڈل آف دا روڈ جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹرانزیشن گورنمنٹ کی طرف آئیں. تو اس میں تو ہے، پھر اس میں پھر طالبان کو جو ہے کوئی بہانے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے میرے خیال میں.
ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو. ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے, بڑے ہی کرٹیکل سٹیج پہ آئی ہوئی ہے, اور جس طرح کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا ڈپلومسی جو ہے, سفارتکاری ہے, وہ بالکل اب اس کا ایک آخری سٹیج آ گیا ہے. امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ اس طرح کے نتائج نکلیں کہ معاملات جو ہیں وہ سول وار کی طرف نہ جائیں, اور کوئی کسی طریقے کا پاور شیئرنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے, تاکہ کم از کم خطے کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے اوپر جس طرح کے منفی اثرات آنے کا خدشہ ہے, وہ خدشہ جو ہے, وہ خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.